جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا اشراق دوحہ یا چاشت جو میں نے بتایا ہے اس کی فضیلت، جو 6:30 AM سے 6:45 جب بھی سورج نکل جائے اس کے بعد کا ہے۔ اچھا، 2 یا 4 نفل سورج نکلنے کے بعد پڑھیں، ایک پورے حجاب اور عمرے کا ثواب ملتا ہے اس میں۔ اگر آپ نے یہ چاشت کی نماز پڑھی نا، دوحہ جسے کہا جاتا ہے، سورج نکلنے کے بعد۔ اچھا یہ مت کیجیے گا کہ سورج نکلتے کے ساتھ فوراً کھڑ جائیں، کیونکہ اس وقت ممنوع ہے نماز پڑھنا۔ آپ لوگ سب کو علم ہوگا اس چیز کا کہ جب سورج رائز ہوتا ہے یا سیٹ ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے ہمیں نماز پڑھنے کی پرمیشن نہیں ہے شریعتاً، اٹس ناٹ الاؤڈ۔ وہ کیوں حدیث میں آتا ہے اس بارے میں کہ وہ اصل میں بدھزم اس ٹائم ورشپ کرتے ہیں نا، کہ وہ سورج کی جو پرستش کرتے ہیں اور اس طرح، تو اس ٹائم کے لوگ اس ٹائم اکثر دیکھا ہوگا یوگا بھی لوگ کرتے ہیں۔ یوگا کی پرمیشن ہے لیکن وہ جس طرح سے گاڈس کے نیم لے کے کرتے ہیں نا، وہ سب الاؤ نہیں ہے۔ تو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں جو ہے بتا دی تھی یہ باتیں، تو اس لیے جو ہے نا اس وقت نہیں، تو آپ جو ہے اشراق کی یا چاشت کی یا دوحہ کی نماز اس وقت پڑھیں گے۔ آپ دیکھیں اب تو ایپس بھی آ گئے، قرآن ایپس آ گئے الحمدللہ، تو اس میں باقاعدہ آپ کی لوکیشن ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے اور اس میں وہ باقاعدہ کاؤنٹنگ شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے میرے پاس تلاوت کے نام سے ہے، تو اس میں کاؤنٹنگ سیکنڈز آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ اتنے سیکنڈز رہ گئے ہیں سورج غروب نکل کے پورا نا اشراق ختم ہونے میں، سورج پورا جو رائز ہو جائے گا، تو یعنی کہ کمپلیٹلی سن کا رائز ہونا اس کے کچھ منٹس بعد پھر آپ جو ہے دوحہ کی نماز پڑھیں گے۔ نکلنے کے ٹائم پہ نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، کہ سورج نکل رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے نماز شروع کر دی ہے، وہ الاؤ نہیں، وہ ممنوع ہے وہ، تو اس طرح ہے، تو آپ اس طرح پڑھیے گا۔ تو آپ بھی ایپس وغیرہ ڈاؤن لوڈ کر لیں انشاءاللہ، یا ویسے ہی آپ گوگل پہ بھی لکھیں گے کہ سن رائز کب ہو رہا ہے، تو اندازاً اس کے 5 یا 10 منٹس بعد آپ نماز پڑھ لیں۔ اس کا پھر ثواب کیا ہے؟ ایک پورا عمرہ کرنے کا ثواب ہے، اور پھر 360 آپ کی بونز جو جوڑ کہلاتے ہیں نا، مسلز، جوڑوں کو کیا کہتے ہیں، یہی کہتے ہیں آئی تھنک، بونز وغیرہ کے جو پیسز، وہ ان کا صدقہ کرنا ہے۔ ہماری باڈی میں 360 جوڑ ہیں، 360 جو ہے نا بونز کے پیسز جو اٹیچ ہوئے ہیں ایک دوسرے سے، جوڑوں کا صدقہ، ان کا صدقہ کرنے کا بھی ثواب ہے۔ تو آپ سوچیں کہ مطلب دوحہ کی نماز آپ کو بہت ساری بیماریوں سے بچاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اللہ دن کے باقی کاموں کے لیے کافی ہو جاتا ہے، یہ ساری اس کی نا ورچوس ہے، مطلب جو فضیلت کہلاتی ہے نا۔ تو اور کیا ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پورے دن کے لیے آپ کے لیے کافی جاتے ہیں، آپ کی ہیلپ کرتے ہیں، آپ کی مدد کرتے ہیں ہر کام میں۔ یہ نفل 2 سے 8 کی تعداد تک پڑھنا نبی علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ اس کو 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو 6 بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 بھی 8 تک جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، ٹھیک ہے۔ تاخیر سے پڑھنا زیادہ پسندیدہ ہے۔ دیکھیں میں نے ابھی یہ بات بولی نا کہ سورج نکلنے سے فوراً بھی لوگ پڑھ لیتے ہیں، ڈر ہوتا ہے کہ وہ زیادہ جابس پہ جانا ہے، اس کے بعد لوگ سو جاتا ہیں، اس ٹائم نیپ لے لیتے ہیں کہ بچے چلے گئے، بعض کسی اور کام میں لگ جاتے ہیں، لیکن اس کو تھوڑا سا دیر سے پڑھنا، جیسے سورج تھوڑا سا تیز ہو جائے تو اس وقت جو ہے زیادہ ثواب اس کا مطلب افضل ترین ہے۔ الضحیٰ، اشراق، چاشت اور اوابین سب ایک ہی ہیں، یہ ڈفرینٹ نام ہے لوگوں نے رکھے ہوئے، لیکن سب ایک ہی نماز ہے۔ اصل میں مین کیا ہے، عربک میں صرف دوحہ کہا جاتا ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ اشراق اور دوحہ کے بعد کا وقت 6:45 AM سے 9 AM 2 hours۔ کچن کے برتن سنبھال لیں، تھوڑا سو جائیں یا لیٹ جائیں تاکہ فریش ہو جائیں۔ وہی سحری کے بعد آپ نے سنبھال کچن میں سے تھوڑا صاف سمیٹ دیا اور سب، اس کے بعد تھوڑا سا سو جائیں یا تھوڑا سا فریش ہو جائیں، کمر سیدھی کر لیں۔ پھر اس کے بعد نمبر 2 سورہ بقرہ کی تلاوت کر لیں جتنی بھی سہولت ہو آپ کو۔ نمبر 3 دعا کیجئے، کتاب میں سے دعائیں مانگیں، جو بھی دعائیں مانگتے ہیں، مسنون دعائیں جتنی بھی ہیں۔ نمبر 4 فون کالز، میسج اور ای میلز چیک کر لیں۔ اچھا، فون کالز وغیرہ کا ہمارا پتہ ہے، ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم جو ہے نا فالو نہیں کرتے رولز نا، پرابلم یہ ہے۔ اب میں نے بھی اپنے اوپر اب جو ہے ریسٹرکشن لگائی تھی کہ میں بس اس ٹائم سے اس ٹائم تک اپنا فون چیک کروں گی، لیکن پھر وہی ہوا کہ ہم نہیں کر پائے، مسلسل میسج آ رہا ہے، ہمیں ڈر کہ شاید امی کا نہ ہو یا شاید کوئی ایمرجنسی نہ ہو، لیکن یہ کہ پھر ہم دوبارہ ہیبٹ بن گئی، ہم 100% 24 آور آپ کا نا فون میں ٹائم گزر رہا ہے، تو اس کو بہت اوائڈ کریں، آن رکھیں۔ اب سب کو میسج کریں کہ بھائی کوئی پرابلم ہے پلیز کال کریں تاکہ ہمیں بیل آ جائے، لیکن اب کنٹینیوسلی اگر آپ فون پہ رہیں گے تو آپ کا کوالٹی ٹائم جو ہے نا گزر جائے گا، تو اس کا ایک وقت رکھیں اور اس میں کوشش کریں اس میں سارے ای میلز وغیرہ یا میسیج وغیرہ جو بھی نا چیک کریں، جن کو رپلائی کرنا ہے، آنسرز کرنا وہ کر لیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 5 افطار کی کچھ بنیادی تیاری کر لیں پہلے تو یہ کہ رمضان سے پہلے میں جس طرح اب میں اپنی پرسنل ایکسپیرینس کروں گی کہ میں شیئر انشاءاللہ، کہ میں کوشش کرتی ہوں کہ رمضان سے 1 ہفتہ پہلے ہی ساری چیزیں بنا کے رکھ لوں۔ جیسے نا ہمارے تو انڈو پاک کلچر میں بہت ساری چیزیں اسنیکس ہوتے ہیں دنیا جا کی چیزیں، تو وہ سب پہلے سے تھوڑا بہت بنا کے رکھ لیا، ذہن میں ہوتا ہے کہ اتنی فیملیز ممبر ہے تو اتنا سب کا ہو جائے گا، کیونکہ آپ کو رمضان میں آپ کوشش کریں کم سے کم، ویسے بھی ہمت طاقت بھی تھوڑی کم ہو جاتی ہے، تو یہ کہ آپ کوشش کریں کہ وقت آپ کا جو ہے عبادات میں لگے، بجائے سے کہ پورا ٹائم کچن میں لگ جائے نا، اس طرح برکت ختم ہو جاتی ہے۔
تو اس لیے جو ہے پہلے ہی سے چیزیں بنا کے زپ لاکس میں یا پھر پلاسٹک کے کنٹینر باکسز آتے ہیں اس میں بنا کے آپ فریز کر دیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بھول جائیں گے کہ آپ کیا بننا ہے تو آپ اس کا بھی ٹائم ٹیبل بنائیں. اور آپ جو ہے اگر آپ کے پاس فریج ہے تو اس پہ لگا دیں کہ بھائی آج کے دن فرسٹ ڈے میں یہ نکلے گا کھانے کے لیے پکنے کے لیے, سیکنڈ ڈے میں یہ نکلے گا. اس طرح جو ہے نا آپ کو بہت سوچنا نہیں پڑے گا کہ اب کیا بنانا ہے, تو آپ فوکس رہیں گے اپنے کام پہ. ٹھیک ہے, تو یہ چیز بتائی گئی کہ افطاری کچھ بنیادی تیاریاں سے پہلے سے آپ نے کی ہوئے نا تو وہ کر کے رکھیں تاکہ آپ کو آسانی ہو. نمبر کیونکہ ذرا دورہ قرآن کرنا ہوتا ہے, قرآن کی تفسیر سننی ہے آپ کو, دعائیں کرنی ہے, پھر تلاوت, کیونکہ رمضان کا مقصد کیا ہے, زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنا, زیادہ سے زیادہ قرآن سے جڑنا, اٹیچ ہونا, قرآن کو سمجھنا, قرآن 24 گھنٹے آپ کے ساتھ قرآن رہے بس. تو اس لیے جو ہے اس کے لیے وقت نکالنے کے لیے پھر آپ کو دنیا کے کام تھوڑے سے کٹ ڈاؤن کرنے پڑیں گے, رائٹ, جیسے دنیا کی ہماری جو مسلسل چیزیں چل رہی ہیں روزمرہ کی چیزیں. نمبر 6 ہے دورہ قرآن کلاس سے پہلے وضو کر لیں, کلاس 15 منٹ پہلے جوائن کر لیں, اور اس کے بعد 2 نفل اور ذکر الہی کاٹ کے سب اذکار پڑھ لیے جائیں. اچھا, یہ ان کے لیے جو لائیو سیشنز دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, جیسا میں خود بھی کوشش کرتی ہوں کہ سر جو لائیو سیشن میں یہ کرتی ہوں, ریکارڈنگس بھی سن رہی ہوتی ہوں جب مجھے ٹائم ملتا ہے, میں ساتھ ساتھ اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کرتی جا رہی ہوں. اور لیکن یہ کہ جیسے لائیو سیشن استاذہ کا آتا ہے, جیسے بعض شیوخ کے ہیں, شیخ ہیں جن کے میں لائیو سیشنز بھی لیتی ہوں. تو سسٹر فریدہ کا میسج آ رہا تھا, تو جو ہے وہ اس طرح کیا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے میں کوشش کرتی ہوں اپنے کام نمٹا لوں, اور وضو کر کے یا ایسے قرآن لے کے سامنے قرآن رکھا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ, کیونکہ گو تھرو ہو رہا ہوتا ہے نا, تو قرآن کو ساتھ ساتھ پین کے ساتھ رکھا ہوتا ہے ٹیبل پہ. جیسے ٹی وی ہے, اب تو اسمارٹ ٹی وی آ گئے الحمدللہ, تو اس میں پھر لائیو سیشنس آپ لگا لیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا گو تھرو انشاءاللہ ہو جائے. تو یہ چیزیں, تو اس طرح آپ جو ہے اس سے گزر جائیں گے. اس کے بعد یہ تو پھر اس کے بعد آپ جو نفل اذکار جو بھی پڑھنا چاہیے گا. اچھا, گول 4 ظہر سے عصر. ظہر کی نماز میں پڑھی جانے والی مسنون صورتیں, سورۃ الاعلیٰ جو کہ صحیح مسلم میں ہے, اس کی روایت دیکھیں 1058, سورہ اللیل, سورہ الانشقاق, سورہ الطارق اینڈ البروج. تو یہ نمازیں ظہر کی نماز میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورتیں پڑھیں, جس کی وجہ سے اس کو مسنون کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, نماز سے پہلے یہ اذکار اور دعائیں تیار رکھیں. اب دیکھیں نماز کے بعد کے مسنون اذکار, یہ انگلش میں بھی ہیں دعائیں, قرآن اور مسنون دعائیں یہ بھی انگلش میں ہے. اچھا, ایک اور میں چیز ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گی. ہم کوشش کرتے ہیں, ہم کا مطلب صرف میں نہیں, میری اور فرینڈس, ہم سب ملا کے کہہ رہی ہوں, جیسے جو ہم ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرتے ہیں فرینڈس گروپ میں بھی نا, کہ ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے. تو ہم یوزلی رمضان میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں سب سے بہترین تحفہ سلام ہے, بہترین سلام پھیلانا, سلام کہنا, سلام اچھی بات کہنا. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے نا رمضان میں لوگ دعائیں بہت مانگتے ہیں, اور بعض لوگوں کو نہیں علم ہوتا کہ کیا کریں. تو آپ لوگ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ اپنی لینگویج جو جہاں کامن لینگویج یوز ہوتی ہے جس کنٹری میں, وہاں پہ بکس خریدیں مسنون دعاؤں کی, اور آپ وہ لوگوں کو بانٹنا شروع کر دیں. ہر جگہ مسجدوں میں رکھیں, اور جتنے لوگ مل رہے ہیں, جو خواتین, ان کو تحفہ دیتے جائیں, گفٹ صدقے کے طور پہ. اب وہ لوگ جو بھی دعائیں مانگتے رہیں گے ساری زندگی آپ کو جو ہے, ایون کہ آپ کی ڈیتھ کے بعد, مرنے کے بعد بھی صدقہ جاریہ آپ کے لیے رہیں گی, قیامت تک آپ کو اس کا ثواب ملتا جائے گا. ایک یہ, دوسرا ہے کہ قرآن سے جڑنا. تو قرآن سے جڑنے کے معاملے میں ہم نے ایک اور بھی ایک چیز پلان کی تھی الحمدللہ, اور وہ بہت کامیاب بھی رہی, کیونکہ یہاں پہ نان مسلم بہت ہے, ریورٹس بھی ہے, نان مسلم بھی ہے ظاہر سے بہت زیادہ. تو ہم لوگوں نے ڈفرینٹ قرآن لینگویج میں, جیسے قرآن کو ہم نے بائی کیا تھا, اور ماشاء اللہ بارک اللہ فی, میں نے انڈیا سے آرڈر کیے تھے وہ سارے. تو اس میں انگلش لینگویج تھی, اسپینیول لائک اسپینش تھی, اور 2-3 اور لینگویجز تھیں. تو اس کو ہم لوگوں نے فری آف کاسٹ طرح سب کے میل باکس میں ڈال دیا, اور سب کو دیا, جیسا جو ہے نا ہینڈ اوور کرتے رہے گفٹ بیگس بنا کے. تو یہ بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں, صدقہ جاریہ. آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کے تھرو کون ہدایت پا جائے, کون مسلمان بن جائے, کیونکہ لوگوں کے پاس ذرائع نہیں ہے. اگر آپ فری ہینڈ اوور ان کو قرآن کریں گے تو لازمی وہ لوگ پڑھیں گے. نہیں بھی پڑھیں گے تو کبھی تو ذہن میں آئے گا کہ یہ بک جس نے دی ہے کیا چیز, میں پڑھ کے دیکھوں. اس طرح پڑھتے ہیں لوگ, اور پڑھتے رہتے ہیں, پڑھتے چلے جاتے ہیں, ان کو اچھا لگتا ہے, پھر فائنلی وہ ماشاء اللہ تعالیٰ دل پھیر دیتا ہے, مسلمان ہو جاتے ہیں. تو یہ دعاؤں کی بکس ہیں, آپ چاہیں تو آپ اس کو آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں. اور باقی ماشاء اللہ عربس مسلم کنٹریز میں تو اور بھی بہت ایزی اویلیبل ہے, آپ آرام سے بائی کر سکتے ہیں. یہ جو اورنج والی بک ہے نا قرآن اور مسنون, یہ بہترین بک ہے. اس کا انگلش ورژن جو ہے نا وہ ریڈ کلر میں, تو میں تو ضرور ریفر کروں گی. اور یہ دوسری گرین والی جو ہے, یہ جو ہے اس میں اذکار ہے, لیکن صرف نماز کے بعد کے مسنون اذکار ہیں. ٹھیک ہے, تقویٰ کے اصول کی دعا. اب یہ والی دعا جو ہے, اس میں یہ دعائیں اس کے اندر بھی ہیں قرآن مسنون میں, لیکن یہ الگ سے کارڈ ہے. تو یہ تقویٰ کے اصول میں لیکن ایک جگہ جمع کر دی گئی کہ اللہ سے تقویٰ مانگنا, کہ اللہ ہمیں متقی بنا دیجیے, ہمیں پائس بنا دیجیے. ان کی دعائیں ہیں مختلف جو کہ مسنون ہیں, جو کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھائیں. اچھا, صالح اولاد کے لیے دعائیں, سپلیکیشن فار رائچس چلڈرن. ٹھیک ہے, تو یہ الگ ہے. یہ آپ دعا کیجیے, کتاب ہے, آپ ایپ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, ان سب کے ایپس بھی ہیں.
تو دعا کیجیے کتاب میں جو ہے اس میں بھی ماشاءاللہ ٹاپک وائز ساری دعائیں کہ مطلب بچوں اپنے چلڈرنس کے لیے سارے زیادہ چلڈرن سے بڑھ کر کیا ہے انسان کی زندگی میں مین تو چلڈرن ہی ہوتا ہے، ان کے لیے دعائیں ہیں، پیرنٹس کے لیے دعائیں ہیں، اپنی وائفس اور ہسبینڈ کے لیے دعائیں، اس طرح ٹاپک وائز ہیں، پورے قیامت کی قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے دعائیں، تو اس طرح وہ بھی آپ لوگ مانگ سکتے ہیں۔ تسبیحات اور ان کی فضیلت، اور تسبیحات اور ان کی فضیلت میں پہلے ہی بیان کر چکی ہوں، تو میں یہاں پہ بہت لمبی ویڈیو جائے گی اگر میں اور مور ڈیٹیل میں جاؤں۔ تو آپ تسبیحات کرنا آپ کی زبان کی پاکیزگی ہے، اور آپ کی میل کچیل سب آپ کی زبان سے ہٹ جاتا ہے، اور ایک عجیب سی مٹھاس آپ کی زبان پہ آتی ہے، رائٹ؟ آپ مسلسل اللہ کی تعریف کر رہے ہیں اور اچھے کلمات ادا کر رہے ہیں، پھر رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو یہ الفاظ ہیں جو آپ اس کو اپنی روزمرہ روٹین میں رکھیں، جیسے آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں۔ رمضان میں دیکھیں ایک اور چیز میں آپ کو یہاں بات شیئر کرنا چاہوں گی، ہم لوگوں نے صحیح بخاری کورس میں جو سیکھی تھی، بہت امپورٹنٹ بات ہے فار دا وومن اسپیشلی، کیونکہ وومنس ہم جو ہے ہاؤس میکنگ کرتی ہیں، ظاہر سی بات ہے، ہم ہاؤس میں رہتی ہیں، ہاؤس ہولڈر ہے، ساری ملکیت ہماری گھر کے اندر ہوتی ہے۔ اب دیکھیں اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کی کتنی ازواج تھی نا، آپ وسلم کی اتنی ساری وائفس تھی، ان میں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام صرف 2 کے گھر میں آتے تھے، حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی تو پھر ڈیتھ ہو گئی تھی، اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وہ رہ گئی تھی، اور اس کی میجورٹی اسکالرز نے وجہ آپ کو پتہ ہے کیا بتائی؟ پاکیزگی۔ ان کا گھر صاف ستھرا رہتا تھا، وہ صفائی کی بہت پسندیدہ، مطلب صفائی پسند بہت تھی، ان کو تھا کہ ان کا گھر بس صاف ستھرا، چھوٹا سا گھر ہوتا تھا لیکن اس کو بھی وہ بہت کلین رکھتی تھیں۔ کلین رہنا آپ کو پتہ ہے نا کہ صفائی ستھرائی نصف ایمان ہے، آدھا ایمان ہے آپ کا، تو وہ صفائی رکھنا گھر کا بہت ضروری، بہت اہم چیز ہے، یہ میں مینشن کرنا چاہوں گی، کیونکہ فرشتے انہی گھر میں داخل ہوتے ہیں جہاں پکچرز نہ ہوں، جہاں ڈاگز نہ ہوں، اور جہاں پہ صفائی ستھرائی کا انتظام ہو۔ تو آپ اپنے رمضان میں ہم ڈھیلے ہو کے بیٹھے نہیں رہ سکتے کہ اور ہم صرف عبادات میں مصروف ہیں، اور پھر ذہن میں بس سوچے کہ بھئی ہم تو عبادت کر رہے اتنے مصروف اتنا کام ہے تو ہم کیوں صفائی کریں، ایک ساتھ کر لیں گے عید سے پہلے، نہیں، یہ مت کیجیے۔ آپ روٹین میں اپنے ٹائم ٹیبل میں اس کو بھی ایڈ کیجیے کہ صبح اٹھ کے مجھے جہاں جہاں گندگی لگ رہی ہے اس کو صفائی کر دینی ہے، اور تراویح سے پہلے یا نماز کے اوقات میں آپ تھوڑا سا بخور جلا لیں، جیسے عربز میں بہت کامن ہے یہ، اور پاکستان انڈیا میں بھی ہے لوبھان وغیرہ جلانا، جو کہ سنت ہے کیونکہ اس سے شیاطین بھی بھاگتے ہیں اور یہ کہ رحمت نازل ہوتی ہے، خوشبو ہوتی ہے گھر میں، فرشتے آتے ہیں، تو آپ اس کا ضرور اہتمام کریں صفائی ستھرائی، کیونکہ ہم نماز پڑھ ہوتے ہیں، رائٹ؟ نماز پڑھیں، آپ سوچیں کہ ہمارے پاس سے اسمیل آئے پیاز کی اور ادرک لہسن کی، کھانے پکانے کی، اور نیچے گندگی پڑی، مٹی دھول، اور جو آپ نے چپس کھائے ہیں، کچھ بھی بچوں نے رات میں سے افطاری کی اس کا کچرا پڑا ہوا، وہیں آپ بس نماز پڑھنے شروع ہو گئے۔ کوئی بھی گیسٹ آئے گا آپ کو برا لگے گا، کوئی بھی مہمان آپ کے گھر آئے گا آپ کو بہت عجیب سا ویئرڈ لگے گا، او مائی گاڈ پورا گھر پھیلا ہوا ہے۔ تو سوچیں جب سارے فرشتے آئیں گے آپ کے گھر میں تب کیسا فیل ہوگا آپ کو، اور فرشتے آئیں گے تو آپ کو کتنا ویئرڈ فیل ہوگا، اور وہ فرشتے ویسے بھی پیاز کی اسمیل اور ادرک لہسن کی ان سب کی اسمیل سے دور بھاگتے ہیں۔ آپ نماز پڑھیں گے تو آپ سے پتہ نہیں کتنے قدم دور کھڑے ہوں گے وہ کہ آپ کے پاس اسمیل آ رہی ہے۔ تو ان چیزوں کا اہتمام کیجیے۔ یہ بات برحق ہے کہ عورتوں کو خوشبو لگانا منع ہے، لیکن زعفران کی خوشبو یا ہلکی پھلکی خوشبو لگانے کی پرمیشن ہے، خوشبو لگانا باہر منع ہے، گھر میں نہیں۔ تو آپ نماز پڑھنے سے پہلے خوشبو لگائیں اپنی چادر پہ نماز کی، اپنی باڈی پہ، اور پاکیزہ ہو کے، صاف ستھرا ہو کے، اور اچھے احسن خوبصورت کپڑے پہن کے نماز پڑھیں۔ یہ بھی مت کریں کہ نائٹی پہنی ہوئی رات کی اور گندے سندے آپ نے ٹی شرٹ اور پاجامہ پہنا ہوا، پورا دن آپ گزار رہے ہیں اور پورا دن اسی میں وضو کے جلدی نماز پڑھ لی، اسی میں پھر کام کرنا شروع کر دی، کون چینج کرے، نہیں۔ عبادات کرنی ہے احسن درجے، کوالٹی، احسن درجہ کیا ہوتا ہے؟ کوالٹی کے ساتھ۔ تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنے بھی نیو کپڑے ہوتے ہیں ہم رمضان میں جو ہے اس کو یوز کرتے ہیں۔ نیو کپڑے کا مطلب اچھے خاصے بھاری کپڑے جو بھی ہیں، صرف نماز کے لیے آپ نکالیں، آپ کو خود خوشی فیل ہوگی، کیونکہ آپ کو لگے گا نا کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مل رہے ہیں نماز میں، آپ جوائن کر رہے ہیں، آپ نماز میں اللہ سبحانہ سے بات کر رہے ہیں، اس رب کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں جو جلیل القدر ہے، تمام جہانوں کے مالک ہیں۔ تو آپ اچھے سے وضو کریں، اچھے کپڑے پہنیں، اچھا سا ہلکا پھلکا آپ عطر یا پرفیوم جو بھی آپ یوز کرتی ہیں وہ لگائیں، اور اس کے بعد نماز پڑھیں انشاءاللہ۔ نماز پڑھ کے آپ جو ہے دعا کریں، اس طرح کا رویہ اپنا گھر میں خوشبو مطلب پھیلائیں، جس طرح کے ہلکے بخور یا عود، کوئی بھی نیچرل خوشبو آپ جلائیں جس سے خوشبو ہو، مطلب کہ پیاز اور یہ سالنوں کی اسمیل جو ہے نا وہ بس ختم ہو گھر سے۔ اچھا، اس کے بعد یہ ساری دیکھیں، اس میں تو یہ تو پڑھنا آئے گا آپ لوگ، یا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکر کثیرا، اوکے، اور سبحوا بکرۃ واسیلا، کہ اے ایمان والو اللہ کو بکثرت بہت زیادہ یاد کرو، اور صبح شام اس کی تسبیح بیان کرتے رہو، اور اسی طرح جو افضل کلام جو ہے وہ سبحان اللہ وبحمدہ ہے۔ رحمان کے نزدیک پسندیدہ کلمات کیا ہے؟ رحمان، جانتے ہوں گے کون ہے رحمان، رائٹ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام ہے رحمان، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت عزیز ہے یہ نیم، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذاتی نیم تو اللہ ہے، اس کے علاوہ رحمان جو ہے ان کا پسندیدہ نام ہے،
اور مجھے بڑا پسند آتا ہے یہ رحمان، بہت رحمان. ٹھیک ہے، تو اس یہ رحمان کے نزدیک جو ہے پسندیدہ کلمات کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اچھا سورہ مریم میں یاد ہے، سورہ مریم میں مریم علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ میں تم سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں. اس ٹائم انہوں نے رحمان ہی بولا تھا. سب سے بڑھ کر عمل کرنے والا کیا ہے جو ہے وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. ٹھیک ہے، جس نے صبح کے وقت 100 مرتبہ یہ عمل کیا کہ اللہ اپنی تعریف کے ساتھ پاک اور عظمت والا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہا، اور شام کا تو بھی اسی طرح کہا، تو مخلوقات میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جس نے اس سے بڑھ کر عمل کیا ہوگا، یعنی کہ اتنا زیادہ ثواب کا درجہ ہے اس میں. اوکے، ظہر کی نماز، اذکار، دعائیں، تسبیحات اور قیلولہ سب سے امپورٹنٹ تھنگ ہے اس میں. فرائض تو الحمدللہ سب ادا کرتے ہیں ماشاء اللہ سے. دعائیں تسبیحات پہ بھی بہت فوکس ہوتا ہے. قیلولہ پہ تھوڑا سا فوکس کم ہو جاتا ہے لوگوں کا. کیوں؟ کیونکہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا. لیکن صحیح بات ہے، دیکھیں شیطان قیلولہ نہیں کرتا تو وہ چاہتا ہے کہ انسان بھی نہ کرے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، انسان کا دماغ ریفریش ہو جاتا ہے اس سے قیلولہ سے. 1:30 سے لے کے 5 PM میجورٹی لوگوں کا یہ ٹائم ہوتا ہے ظہر کا، کہ اکثر 1:30 بجے سے لے کے 5 بجے تک ہوتا ہے. 5 بجے کے بعد پھر عصر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. رائٹ، کرنے کے کام کیا ہے اس میں؟ وضو کریں اور وہی تحیۃ الوضو کی نفل نماز پڑھیں جس کا ثواب ہے، کیونکہ اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. مصنون صورتیں اگر یاد ہوں، مصنون صورتوں کا مطلب ہے کہ ظہر میں، جیسے میں نے اوپر بتائی نا کو کہ ظہر میں کون کون سی صورتیں پڑھی جاتی ہیں مصنون ہیں جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، تو وہ صورتیں اگر یاد ہوں تو ان کی آیت کی تلاوت کریں. یاد نہ ہو تو قرآن سے دیکھ کر بھی تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن نفل نماز میں. اوکے، نفل اور سنت میں آپ قرآن سے بھی دیکھ کے. اچھا، لوگ جو ہے نا قرآن ختم کرنا چاہتے ہیں نا کہ بھئی جلدی جلدی قرآن ختم ہو. ہمارا رمضان میں ریڈنگ ہیبٹ ہوتی ہے نا لوگوں کی کہ قرآن ختم ہونا ہے. تو میں اس میں ایک چیز شیئر کرنا چاہوں گی کہ آپ جو ہے سنہ اور نفل میں بھی آپ قرآن وہ پڑھ سکتے ہیں. جیسے آپ سنت پڑھ رہی ہیں، کیونکہ سنتیں کتنی ہوتی ہیں ظہر کی، دیکھیں نا سنتیں آپ 4 پہلے پڑھ رہی ہیں، پھر اس کے بعد فرض پڑھ کے پھر 2 سنہ، کتنی سنت ہوئی؟ 6 سنہ ہوئی. پھر اس کے بعد 2 نفل اگر پڑھنا چاہیں کوئی، تو آپ اس میں آپ قرآن لیں. اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ قرآن جو ہے انشاءاللہ پڑھتے جائیں، اس میں آپ اسی میں ریسیٹیشن کنٹینیو کرتے جائیں. صرف فرض نماز میں جو ہے، صرف فرض نماز میں آپ کو جو یاد ہوں گی میمورائز، صرف وہ پڑھ سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ قرآن سے اٹھا کے نہیں پڑھ سکتے. دیکھیں بس سنت میں پڑھ سکتے ہیں. قرآنی مصنون دعاؤں کی کتاب سے 1 سے 30 تک تقویٰ کی دعائیں اور صالح اولاد کی دعائیں مانگتے رہیں. حدیث کا مطلب یعنی فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں نا، تو اس لیے فرض نماز کے بعد آپ پھر سے مصنون دعاؤں کی طرف متوجہ ہو، مصنون دعائیں پڑھیں انشاءاللہ. حدیث کا مفہوم ظہر کے بعد بھی دعا کی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے. تو ظہر کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھی ٹائم ہے کہ اس میں دعا قبول ہوتی ہے، تو ضرور پڑھیں، خاص طور جمعے کے دن. تسبیحات اور ان کی فضیلت والے کارڈز سے اذکار پڑھیں اور قیلولہ کے لیے لیٹ جائیں. اب یہ سارے عمل کرنے کے بعد سے تسبیحات کی آپ نے پہلے تو نماز پڑھی سنت، اس کے ساتھ آپ چاہیں تو قرآن ایڈ کریں، قرآن پڑھیں، پھر فرض نماز پڑھی، پھر سنت پڑھی، پھر اس کے بعد آپ نے بہت ساری اذکار پڑھیں یا پھر بہت ساری دعائیں پڑھی، جو بھی دعائیں مانگنا چاہتے ہیں، کیونکہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. پھر جب آپ قیلولہ کے لیے لیٹ ہیں نا، تو اس وقت آپ جو ہے تسبیحات پڑھتے ہیں، وہی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم لا حول ولا قوۃ الا باللہ، جو بھی تسبیحات آپ کو یاد ہیں وہ آپ پڑھتے پڑھتے تھوڑا سا قیلولہ لے لیں. اب آپ کو یاد نہیں ہے، جیسے ریورڈس ہیں یا کوئی نیو مسلم ہے یا کوئی لرن کر رہا ہے اسٹل، تو وہ کارڈ اپنے ساتھ بیڈ کے پاس رکھیں سائڈ ٹیبل پہ، اس میں سے دیکھ کے پڑھ لیں تھوڑے بہت تسبیحات، اور اس کے بعد تھوڑا سا قیلولہ لے لیں. قیلولہ ایسا نہیں کہلاتا کہ آپ 2 3 گھنٹے سو جائیں لمبا، سو رہے ہیں اور بھئی تھوڑی دیر اثر ہو گئی اور بس پھر اٹھ رہے ہیں، بس اوہ افطاری کا ٹائم ہو گیا، پھر ہوڑا ہوڑی بھاگم دوڑی. نہیں، ایسا نہیں. دیکھیں قیلولہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، تھوڑا سا ہوتا ہے، تھوڑا سا بس پڑھنا ہوتا ہے انشاءاللہ. پڑھ کے آپ جو تھوڑا سا سونا ہوتا ہے انشاءاللہ. پڑھ کے آپ تھوڑی دیر سوئیں، تھوڑی دیر سو کے انشاءاللہ پھر جو ہے اٹھ کے دوبارہ سے ریفریش ہو کے آپ عصر کے لیے ریڈی ہوں.